अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। जहाँ पे हम लोग रमज़ान की तैयारी और रमज़ान से रिलेटेड मैंने बहुत सी आपसे अपनी प्रिपरेशंस भी शेयर की हैं, उसके साथ साथ ना आज एक बड़ी प्यारी सी बात जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। मैं काफ़ी दिनों से व्लॉग्स अपलोड कर रही हूँ जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि बेबरकती होती कैसे है घर में। सबसे बेसिक जो वजह है ना वो होती इस वजह से है कि मैंने भी पढ़ा है, आप भी सुनते होंगे कि जिस घर में औरत जिस फॉर्म में है, लाइक बेटी है, माँ है, बीवी है, बहन है, वो दुखी है या वो परेशान रहती है या उसकी आंख से आंसू निकलता है, उस घर में बरकत नहीं होती। और जिस घर में आपने हमेशा ये भी सुना होगा कि अगर मर्द ने अपनी रोज़ी में इजाफ़ा करना है तो अपनी बीवी पे ख़र्चे, वो अपनी बेटी पे ख़र्चे, उनके हर अखराजात को पूरा करे। जायज़ अखराजात की यहाँ बात हो रही है। तो आज का व्लॉग मेरा इसी बात से रिलेटेड होगा कि हम लोग किस तरह से अपने घर में बरकत पैदा कर सकते हैं और अपने घर के माहौल को कैसे खुशगवार रख सकते हैं, सारी बात होगी। तो जी लेट गेट स्टार्टेड। शादी से पहले जब एक लड़की बेटी होती है, बहन होती है और अपने माँ बाप के घर में होती है तो एक बात तो सबको ही ऑलमोस्ट सुनने को मिली होगी कि बेटा ये मत करो, ये मत पहनो, ऐसे मत उठो, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, और अगले घर जाके करना, अपने ससुराल में जाके ये पहन लेना, अपने ससुराल में जाके इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारना। तो जी एक बात तो क्लियर करती जाऊँ कि ससुराल जो है वो दूर के ढोल सुहाने वाली बात है। बहुत सी ऐसी बच्चियां, लड़कियां जो कि अपने पेरेंट्स के घर में उन्हें मना किया जाता है कि ये चीज़ मत करो, अगले घर जाके करना, ये मर्ज़ी मत करो, ये इस तरह से मत बच्चे पहनो, अगले घर में जाके पहनना। तो जी जो पेरेंट्स अपनी बच्चियों के ख्वाबों को, उनकी बातों को, उनकी ख्वाहिशात को दबा देते हैं या उन्हें मना कर देते हैं तो अगले घर में किसने देखा और कैसा देखा, ये तो बात की बातें हैं। अगर आपकी बेटी कुछ पहनना चाहती है जो कि नामुनासिब नहीं है, गैर मुनासिब आपको नहीं लगता, तो उसे पहनने दें। अगर बच्ची आपकी अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलना चाहती है तो अपने घर बच्चों को बुलाएं, दावत करें, खाना छोटा सा रखें, बच्चों को बुला लें ताकि बच्ची अपने फ्रेंड्स के साथ एक हैप्पीली एक अच्छा सा खुशगवार सा टाइम गुजार सके। देखिए जी शादी के बाद तो एक घरदारी शुरू हो जाती है। ससुराल में सास होता है, ससुर हैं, जी नंदे हैं, आया गया सारा। तो उस माहौल में पता नहीं वो कंफर्टेबल हो या ना हो, वो अपनी फ्रेंड्स को बुला सके या ना बुला सके, ये तो बात की बातें हैं ना। लेकिन अपनी बेटी को, अपनी बच्ची को इतनी जगह दें, या वो 20 से 22 साल तक आपके पास है, 25 साल तक आपके पास है, तो उसको ऐसी ज़िंदगी दें कि वो अच्छी ऐसी खुशगवार ज़िंदगी गुजार सके या गुजार के जाए कि अगले घर जाके उसे रिग्रेट ना हो तो कि मैंने अपने माँ बाप से तो ये सुना था कि मैं अगले घर जाके ये करूँगी, तो अब यहाँ पर भी मुझे वो चीज़ें नहीं करने को मिल रही या मुझे नहीं वो चीज़, मेरी पसंद की चीज़ें मुझे मिल रही। अगर लड़की आपकी, बेटी आपकी साड़ी पहनना चाहती है, लहंगा पहनना चाहती है, उसे जो पसंद है उसे पहनने दें। मुमकिन है कि खावंद जो है उसका नहायत मशरकी किस्म का हो, जो उसको लिबास भी मशरकी ही पहनाना चाहता हो, वो उसको साड़ी लहंगा ना पहनने दे और आपकी बेटी जो है वो एहसास कमतरी में ज़िंदगी गुजारे और अपनी बेटी को बिल्कुल आज़ाद छोड़ दें। आज़ाद मीन्स कि अक्लमंदाना तरीके से, समझदारी से। आज़ाद छोड़ने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है, यहाँ पे कोई मेरी बात को गलत मत ले के बच्चियों को आज़ादी का मतलब है कि बच्चियों पे नज़र भी रखें और उनको थोड़ा सा ग्रो करने दें, ग्रूम करने दें। बहुत से लोगों का आज की सोसाइटी में ये ख्याल है कि अगर हम बच्चों को घर में छुपा के, दबा के रखेंगे, उनको अंदर ही रखेंगे तो वो बच जाएंगे, बुराई से बच जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बंद कमरों में भी रहकर अगर आपने बच्चों को रखा है ना, छुपा के रखा है, तो वो ख़राब हो जाएंगे। अपने बच्चों को फैमिली आउटिंग पे लेके जाएं, उन पे थोड़ा सा पैसा खर्चें, बजट फ्रेंडली आउटिंग बनाएं। बच्चों को तरसा तरसा के मत मारें। उनका ससुराल हो सकता है कि बहू का बाहर जाना पसंद ही ना करता हो और हम लोग ये सोचते हैं कि जी ठीक है, अब हमारी बच्ची है, उसको अभी हम इतना बाहर ना लेके जाएं या वो बाहर ना जाए तो कल को अपने शौहर के साथ जाएगी। हो सकता है उसका ससुराल ये चीज़ें पसंद ही ना करता हो। लिपस्टिक लगाना बहुत बुरा है, ना तैयार उसे होने दें, ना उसको कहीं कहीं निकलने दें, ना उसे फ्रेंड्स के साथ जाने दें, ये ना ही उनकी फ्रेंड्स को घर बुलाएं। तो ऐसी बच्चियां सवाए रोने के, सिसकियों के अलावा कुछ नहीं कर सकती। वो तड़पती हैं, परेशान होती हैं कि हमें अपने पेरेंट्स के घर में भी आज़ाद माहौल नहीं मिल रहा। आज़ाद माहौल का मैं फिर बताऊँगी, यहाँ पर हरगिज़ ये मतलब नहीं कि बच्चियाँ मैं कोई ख़राब करने के आपको
نیت سے کوئی بات کر رہی، ان کو شرعی حدود کا پاس رکھتے ہوئے جمعے کے دن یا ویسے ایسے موقع پہ کہ ان کی سہیلیوں کو گھر بلایا جائے، ان کو دعوت دی جائے، ان کے ساتھ بیٹھیں، لطف اٹھائیں، انہیں لطف اٹھانے دیں، ان کو ٹائم دیں، ان کو کمپنی دیں، ان کو یہ لگے کہ ہماری ماں جو ہے یا ہمارے گھر کا جو ماحول ہے وہ ہمارے لیے بہت فرینڈلی ہے، ہمیں سکون کی ایک سانس، جو ایک آزادی کی سانس ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ سانس، آزاد سانس لینا ایک انسان کا فطری عمل ہے، فطری حق ہے۔ دیکھیں جی، شادی کے بعد ہو سکتا ہے سسرال میں گھریلو ذمہ داریوں کے مارے وہ اچھا اوڑھ نہ سکے، پہن نہ سکے، اور خاوند کو لپسٹک لگا کے وہ چڑیل لگے یا مہندی کی بو سے ناپسند ہو، تو اپنی بیٹی کو جو شوق ہے، جو چیزیں ہیں، بیٹی ہے، بیوی ہے، اس کے حقوق، اس کے شوق پورے کرتے دیں۔ میں کہتی ہوں جو انسان اپنی بچی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو ایسا سکون والا ماحول دیتا ہے نا، اس گھر میں برکت 100% ہوتی ہے، کیونکہ جس گھر میں عورت ناخوش ہے، عورت ناراض ہے، پریشان ہے، رو رہی ہے، دکھی ہے، تکلیف میں ہے، بندشوں میں ہے، مطلب اس کو سانس لینے کی آزادی نہیں ہے، اس گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوگی۔ اب جو میں جملے بولنے جا رہی ہوں، اور مجھے کامنٹ میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ اس سے کون کون ریلیٹ کر سکتا ہے اور کس کس نے یہ جملے سنے ہوئے ہیں، چاہے پازیٹیو وے میں سنے لیکن سنے ضرور ہوں گے، لیکن کامنٹ میں مجھے ضرور آپ لوگوں نے بتانا ہے۔ پہلا جملہ، نہیں بیٹا، شادی کی بات کرنا، خاوند کے ساتھ جانا، سسرال جا کر کرنا، ابھی یہ مت پہنو، سسرال میں پہننا، اپنے شوہر کے لیے یہ چیز لگانا۔ یہ آپ میں سے بہت سی میری بہنوں نے سنے بھی ہوں گے اور ان جملوں کے ساتھ بڑی بھی ہوئی ہوں گی۔ ہم اپنی بچیوں کے ہر خواب کی تعبیر کے لیے نا شادی کے بعد کا وقت کا انتظار کرتے ہیں، فیری ٹیلز نا، جیسے ہمارے ساتھ ایک فیری ٹیل ہوتی ہے اور پھر یہ لڑکی سنڈریلا ہوتی ہے، اور نہ ہر سنڈریلا کو فیری ٹیل میں کردار نبھانے کو ملتا ہے۔ تو دیکھیں، ہر فیری ٹیل جو ہے وہ سچ بھی نہیں ہوتی۔ اپنی بچیوں کی زندگی خراب کرنے سے نا گریز کریں، انہیں جھوٹے خواب مت دکھائیں۔ کسے معلوم ہے کہ مستقبل میں آپ کی بچی کے لیے شہزادی بننا لکھا ہوا ہے یا کس طرح سے زندگی گزارنا لکھا ہوا ہے۔ یہ تو جی نصیبوں کی باتیں ہوتی ہیں، اور کس کے نصیب کس طرح سے لکھے گئے ہیں اور کس طرح سے وہ اپنے نصیبوں میں پوری اترے گی یا اپنے نصیب کا پھل کھائے گی، یہ تو ہر بچی کا اللہ نے ایک نصیب لکھا ہوا ہے۔ تو انہیں جھوٹے دلاسے مت دیں۔ ان کی زندگی اگر آپ کے گھر میں ہے نا، تو ان کو شہزادی والی زندگی اپنے گھر میں دیں۔ انہیں شادی اور خاوند سے بدظن مت کریں، انہیں اپنے گھر سے اتنا دیں کہ انہیں کمی محسوس نہ ہو، کہ مل جائے تو ٹھیک ہے، سو بسم اللہ، نہ ملے تو الحمدللہ۔ یہ ان کے زبان پہ ہونا چاہیے کہ ہمیں مل گیا ہے تو بہت بہت اللہ کا احسان ہے، شکر ہے، اور نہیں ملا تو تب بھی الحمدللہ کے ساتھ وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے خوشگوار گزار سکے۔ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، اس سوسائٹی میں ہر دوسرا بچہ، ہر دوسری بچی جو ہے وہ فرینڈز میں ہوتے ہیں، آنا جانا، ملنا ملانا، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، سکولز میں بچیوں کے گروپس بنے ہوئے ہیں، بچیاں ایک دوسرے سے لنک میں رہتی ہیں۔ لیکن میں یہ نہیں کہتی کہ بچیوں کو، دیکھیں جی، ہر گھر کا ایک ماحول ہے، ہر گھر کا ایک اپنا سسٹم ہے، ہر گھر کی ایک اپنی حدود ہیں۔ ان حدود میں رہتے ہوئے اپنی بچیوں کو اتنی سپیس دیں کہ وہ آپ سے ایک تو بات کر سکیں۔ دوسری بات ہے کہ جو ان کے دل کی خواہشات ہیں آپ ان سے پوچھیں، ان کو دیکھیں، آبزرو کریں وہ کیا چاہتی ہیں۔ اگر وہ اپنے منہ سے آپ سے کچھ کہتی ہیں نا، تو اگر وہ کسی پارٹی میں جانا چاہتی ہیں، کسی فنکشن میں جانا چاہتی ہیں، تو کوشش کریں کہ اگر آپ جا سکتی ہیں ساتھ تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو آپ اس طرح سے کریں مینیج کہ آپ کی بچی کی سیفٹی بھی ہو اور آپ کی بچی شامل بھی ہو سکے۔ اگر دیکھیں 100 بچیاں جا رہی ہیں اور اگر ایک آپ کی بچی وہاں شامل نہیں ہوگی، تو اس بچی کے دل میں ایک ریگریٹ رہ جائے گا، ایک افسوس رہ جائے گا، اور ایک ساری زندگی کے لیے اس کے دل میں بات رہ جائے گی کہ میرے پیرنٹس نے مجھے اس چیز کے لیے الاؤ نہیں کیا، میرے پیرنٹس کو سمجھ نہیں آئی۔ باقی بھی تو پیرنٹس تھے نا، 99 اگر بچیاں ہیں اور پیرنٹس نے الاؤ کیا، تو اگر آپ کی بچی نہیں ہوتی تو اس کے دل میں کمپلیکس، اپنے پیرنٹس کے لیے ایک عجیب سی باتیں، اور ایک ساری زندگی کی جو ایک کمی ہے نا وہ رہ جاتی ہے۔ اپنی بچیوں کی نہ معصوم خواہشات کو محض نہ اپنی ضد اور فہم سے مت کچلیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہونا۔ اگر ایک بچی، ایک لڑکی سٹرونگ ماحول سے آئے گی تو وہ سٹرونگ ہی طریقے سے اپنی فیملی کو آگے لے کے چل سکے گی۔ ویک بچی ہوگی، کمپلیکس کی بھری ہوئی بچی ہوگی، ایک انڈر ایسٹیمیٹڈ بچی ہوگی، کمتر اپنے آپ کو محسوس کرنے والی ہوگی، یا وہ گروم نہیں ہوگی، تو وہ آگے بھی نہیں بڑھ سکے گی، وہ رشتوں کو ہینڈل نہیں کر سکے گی، اسے چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ اپنا وقت یاد کیجئے نا، ابھی تک آپ کے دل میں کئی شکوے ہوں گے،
کئی دکھ پنپ رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ہمیں ایسے نہیں آگے جانے دیا۔ نو ڈاؤٹ بہت سے ایسے ہوں گے لوگ، یا بہت سی ایسی میری بہنیں ہوں گی جن کو بہت اچھا فزیبل ماحول ملا ہوگا، گرو کر کے آگے بڑھی ہوں گی، ان کی زندگی بڑے اچھے طریقے سے گروم ہوگی، لیکن بہت سی ایسی ہوں گی جن کے دل میں خواہشات، شکوے، بہت کچھ ایسا رہ گیا ہوگا۔ تو دیکھیں اب وقت ایسا ہے، اب وہ ٹائم ہے کہ ہم نے یہی چیز اپنی اگلی نسل میں، اپنی بچیوں میں نہیں آنے دینی۔ دیکھیں گھر میں برکت، گھر میں آسانی، گھر میں خوشی کا ماحول تبھی بن سکتا ہے جب ایک گھر کی عورت خوش ہوگی، پازیٹیو ہوگی، ہیپی ہوگی۔ اپنی بچیوں کے برائٹ فیوچر کے لیے انہیں ابھی شائن کرنا سکھائیں۔ جو مائیں، جو فیملی اپنی بچیوں کو گرو کرنے دیتی ہیں نا، وہی بچیاں آگے چل کے ایک اچھی جنریشن کو ڈیولپ کرتی ہیں۔ آج کے ولاگ میں میں نے اپنا ویڈنگ اینیورسری ولاگ بھی آپ سے شیئر کیا۔ یہ کافی دنوں سے میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی لیکن کر نہیں پائی۔ بہت سے لوگوں کو انتظار بھی تھا آج کے میرے اس ولاگ کا، اس ویڈنگ اینیورسری کی، سارے ایونٹس کا اور ہر چیز کا۔ جو میں نے چیزیں کلپس شیئر کر سکی ہوں تو میں نے آپ کو ڈیٹیل میں شیئر کی ہیں۔ گفٹس مجھے ملے، جو میرا ایونٹ تھا، یا جو چیزیں میں نے کروائی ہیں، وہ ساری کی ساری میں نے آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کی۔ ہوپفلی آج کا ولاگ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ کچھ گفٹس ایسے ہیں جو بڑے میرے دل کے بہت قریب تھے، وہ بھی میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں۔ اور آج کے ولاگ میں جو میں نے ٹاپک شیئر کیا ہے نا، کوشش کیجیے گا اس پہ عمل کرنے کی اور مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھنے کی، اور کوشش کریں کہ خدا را اپنے دکھ کو، اپنی تکلیف کو اپنی اگلی جنریشن میں شفٹ نہ کریں۔ ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔